تلاوت فرمائیں۔ دعا گاؤں کے خالق لم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے عزتار بانیار کا پرخلوص صفی عظام مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ تمام عزاداروں کا سنیشی احباب کا فرش ولا و عزا پر چل کر آنا مالک کی عبادت میں شمار فرما۔ پھر جن احباب نے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں مالک علیم و بھی ذاتی صدور ہے، تمام کی نیک دلی حاجات کو مالک شرف قبولیت عطا فرما۔ اتنے بیمار ہیں کریم اللہ صحت کامل عطا فرما۔ ایک نوجوان جس کا نام حسن علی ہے بیمار ہے، مالک کریم کربلا کا صدقہ کریم اللہ جل سے صحت کامل عطا فرما۔ ذکر محمد و آل محمد کا صدقہ بانیان عشر محرم الحرام جناب زوار مظہر عباس صاحب، جناب غلام سرور صاحب، جناب مظاہر عباس صاحب، عابد علی اور سفینہ بی بی مالک ان کے توفیقات خیر میں مالک مزید اضافہ فرما۔ تمام حاضرین محفل کی تمام تر نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے وارث سے برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما۔ ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوشش کریں، مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت بات شروع کی جائے۔ کثیر تعداد میں حسین علیہ السلام کے عزتار تشریف فرمائے ہیں۔ میں جتنی دیر بھی مجھے دیکھیں بابا جی، میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور و مرکز فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ ہے توجہ سرکار، ایک آیت میں نے بھاجن تلاوت کی ہے، اس کی ضمن میں بابا جی تھوڑا سا سفر کرنا ہے، لیکن آپ کی توجہ رہے گی درست پائے گا۔ اللہ قرآن میں مجھے دیکھیے سرکار، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ ترجمے پہ اگر آپ سارے میرے ہم سفر بن جائیں گے تو منزل بالکل قریب ہے۔ آپ بھائی مجھے دیکھیں سرکار، میں آپ کی خاطر یہاں پر کھڑا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پہلے تمہیں خلق کیا۔ ایک لمحہ مجھے آپ کا چاہیے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پہلے خلق کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور پھر بہت وقت گزر جانے کے بعد ہم نے تمہاری صورتیں بنائی۔ اللہ اکبر، جو پہلے پہنچ گئے وہ سلام ہے آپ کو، لیکن جو نہیں پہنچا اسے بھی افتخار ہے، حسین تنہا نہیں چھوڑے لگا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پہلے خلق، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، بہت وقت گزر جانے کے بعد ہم نے تمہاری صورتیں بنائی۔ اللہ جانے بزرگوں، یہ کون سی وقار ہے جو عالم صورت سے پہلے ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو عالم صورت سے بھی پہلے خلق کیا، ثم صورناکم، پھر بہت وقت گزر جانے کے بعد ہم نے تمہاری صورتیں بنائی۔ ثم، پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ثم قالا، پھر ہم نے کہا، کس سے کہا؟ للملائکۃ، فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہ کیا۔ کیوں نہ کیا؟ وہ قرآن کا فیصلہ ہے، لم یکن من الساجدین، کیونکہ شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تھوڑے بندے پہنچے ہیں، تھوڑے بندے پہنچے، پچھلے سردار بھی ہاتھ اٹھاتے رہے۔ ثم قال للملائکۃ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ کیوں نہ کیا؟ لم یکن من الساجدین، کیونکہ شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے پروردگار کے آگے ہاتھ باندھے گا، پروردگار چپے چپے پہ اس مردود نے سجدہ کیا ہے، ذرے ذرے پہ اس نے سجدہ کیا ہے، 4-4 ہزار سال کا سجدہ، 6-6 ہزار سال کا طویل ترین سجدہ کیا ہے، لیکن قرآن کا فیصلہ ہے لم یکن من الساجدین، کیونکہ شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ آواز قدرت آئی، کیا فائدہ مجھے جھکنے کا، میری حجت کا انکاری ہے۔ اللہ اکبر، جو سمجھ کے بولے ہو کیا بات ہے سرکار، ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ کیا فائدہ مجھے جھکنے کا، حجت کا انکاری ہوا۔
اور اللہ نے کیا فخرج نکل انت رجیم تو رجیم ہے. رجیم اسے کہتے ہیں جس کی توبہ کبھی قبول نہ ہو. توجہ ہے سرکار. رجیم ہو گیا. اللہ نے کہا سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں. کیا فائدہ مجھے جھکنے کا؟ میری حجت کا منکر ہے, میری حجت کا انکاری ہے. کس کا منکر ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا. آدم ہے اللہ کی پہلی حجت ظاہری طور پہ. تو پھر افتخار حسینی یہ بات کرنے کا گجرانوالہ کی سرزمین پہ حق رکھتا ہے جو اللہ آدم کے منکر کو معاف نہیں کرتا, علی ولی اللہ کے منکر کو کیسے معاف؟ اللہ اکبر. ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے, پاک سیدہ کسی کا محتاج نہ فرمائے. آتو تیجا حیدری یا علی مشکل کو شاید, یا علی مشکل کو شاید. یا توجہ سر بابا جی دعا فرمائے. وہ اللہ کس کا منکر؟ آدم کا. آدم ہے اللہ کی پہلی حجت اور آدم کی حقیقت ہے محمد کا پسینہ. میں ضمانت کے ساتھ کہنے لگا ہوں علی محمد کا خون ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ جو پسینے کا منکر ہو, توجہ بھائی جان بابا جی, جو محمد کے پسینے کے ایک قطرے کا منکر ہو وہ تو شیطان ہوتا ہے. جو محمد کے خون کا منکر ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ جی صدا سلامت رہے. ہے توجہ سرکار. شیطان ہو گیا, شیطان ہو گیا, رجیم ہو گیا. پچھلے سردار رجیم ہو گیا بھائی جان. پھر اللہ نے اس کا طریقہ واردات بھی بیان کیا. توجہ سرکار. شیطان کا طریقہ واردات الذی یوسوس فی صدور الناس, یہ لوگوں کے سینوں میں یہ ہے مگر سینے تک, دل تک نہیں. اللہ اکبر. کیونکہ دل میں ہوتا ہے علی کی ولایت کا بسیرا. کہہ رہے الذی یوسوس فی صدور الناس, یہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. یہ شیطان کی شیطانیت ہے, چال جو ہے وہ اس نے خود پروردگار کائنات سے بتائی ہے کہ میں جی آگے سے حملہ کروں گا, میں پیچھے سے حملہ کروں گا, میں دائیں سے حملہ کروں گا, میں بائیں سے حملہ کروں گا. ہم نے کہاں سے بچنا ہے؟ چاروں طرف تو شیطان کھڑا ہے. بس یہی غلطی اس مردود سے ہوگی. اس نے 4 سمتیں بتائی, اللہ نے 6 سمتیں بتائی. یہ ایک اوپر والی بھول گیا, ایک نیچے والی بھول گیا. اللہ نے کہا جا کم بخت, 4 سمتیں تیری ہو گئی, فقط 2 سمتیں مجھ خدا کی ہو گئی. جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا وہ بھی تیری شیطانیت سے بچ جائے گا, جو سجدے میں گر جائے گا وہ بھی بچ جائے گا. اللہ اکبر. ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے. آپ جی سدا سلامت رہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یا علی ہے توجہ سر. بسم اللہ. اپنی طرف سے بابا جی ہم نے علی کو بھاجان زغم بھائی ولی مانا ہی نہیں. کس کو مانا ہے؟ جو رات کی تاریکی میں نہیں دن کے اجالے میں ملا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو قرآن کریم کا سند یافتہ ولی ہے. میں اپنی طرف سے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, پڑھنے قرآن کی آیت لگا ہوں. سورہ مائدہ ہے, 55 نمبر آیت ہے. بچے بچے کو آیت یاد ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. ترجمے پہ ساتھی بن جائیں گے تو منزل بھاجن بالکل قریب ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں ولی, مجھے دیکھیں گا میں ولی, میرا محمد ولی, رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی. بیٹھے ہو کے یار چلے گئے ہو, بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو. میں ولی, میرا محمد ولی, رکوع میں زکوٰۃ دینے, رکوع میں اس کے بلا زکوٰۃ دینے والا ولی. جب یہ سورہ مائدہ 55 نمبر آیت نازل ہوئی, سرکار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ بابا جی یہ مسجد نبوی کے ممبر اعظم پہ تشریف فرما توضیح سے تفسیر سے آگاہ کر چکے. توجہ بھائی. پھر کیا ہوا؟
چند لوگ اسی مجمع سے مسجد سے اٹھے، وہ مسجد کے آخر والے کونے میں جا کے بیٹھے. بات ہے بھاجن دشمن علی کی، ہے علی والوں کے حق میں. اللہ اکبر. بات ہے دشمن علی کی، ہے علی والوں کے حق میں. کیونکہ کبھی کبھی دشمن کے منہ سے بھی بات سچی بابا جی نکل ہی جاتی ہے. مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھے، آپس میں سرگوشی کر کے کہتے ہیں یار اگر تو ہم اس آیت کو مانتے ہیں کہ انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کہ اگر تو ہم اس آیت کو مانتے ہیں بات دشمن کی ہے علی والوں کے حق میں، اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے. جاگنا یار خدا کے لئے فکر ضائع نہ ہو جائے. جو بندہ علی کی ولایت کا مقروض ہے وہ بندہ بیدار ہو. پچھلے سردار آپ بھی بولتے رہیے، یہ مجمع تھوڑا آج ڈھیلا جا رہا ہے. اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے، اور اگر ہم آیت کو نہیں مانتے تو گویا آیت کے منکر تو پوری سورت کے منکر، سورت کے منکر تو پورے قرآن کے منکر، قرآن کے منکر تو لعنتی جہنمی مشرک مرتد لعنت کے مستحق جہنم کے مستحق ہے. وہ کہتے ہیں یار کچھ بھی ہو جائے ہم سے علی کی ولایت برداشت نہیں ہوتی، ہم سے علی کی ولایت قبول نہیں ہوتی، ہم سے علی کی ولایت تسلیم نہیں ہوتی. کسی کو کون سا پتہ چل جانا ہے کہ ہم نے علی کی ولایت کو مانا یا نہ مانا. باہر سے علی کی ولایت کو مان لیتے ہیں لیکن اندر سے دل سے علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتے. باہر سے مان لیتے ہیں، اندر سے نہیں مانتے. باہر سے مان لیتے ہیں لیکن اندر سے علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتے. یہ فیصلہ کر کے ابھی مسجد کے کونے میں فقط بیٹھے ہی تھے کہ فوراً جبرائیل زمین پر نازل ہوئے، سرکار مصطفیٰ کے قدمین کو پکڑا. کیونکہ کہا میرے حبیب اللہ کہہ رہا ہے ان کونے والوں سے کہہ دے کیا یعرفون نعمت اللہ بھی ثم ینکرونہا واکثرھم الکافرون. ان میں سے کہہ دے یہ جان کے پہچان کے سن کے. بالکل سارا مجمع یہی کہہ رہا ہے 15,000. اب ذرا قرآن کی آیت پہ غور کیجئے. اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین. اگر کوئی کچے پکے میدے والا ہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے، نہ وہ علی کی ولایت سنے نہ اس کا کلیجہ جلے. اللہ کہہ رہا ہے میں ولی، میرا محمد ولی، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی. اب اللہ نظر آتا نہیں تھا. مجھے نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے. جس کے سینے میں علی ہے وہ بندہ بیدار ہو. اصغر بھائی اللہ نظر آتا نہیں تھا، اللہ نظر آتا نہیں تھا. اس نے اپنی ولایت محمد کو دی، محمد نے اپنی اور اس کی ولایت ملا کر غدیر کے میدان میں علی کو دی. اللہ اکبر. محمد نے اپنی اور اس کی ولایت ملا کر غدیر کے میدان میں علی کو دے دی. اب علی کے پاس ہو گئی کل 3 ولایتیں. اب اللہ کی عزت کا حقدار بھی علی. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ اب اللہ کی عزت کا حقدار بھی علی، محمد کی عزت کا حقدار بھی علی. اب جو عقیدہ نبی کے سامنے کرتے ہو وہ علی کے سامنے کرنا پڑے گا. جو عقیدہ چلی کے سامنے کرتے ہو وہ علی بادشاہ کے سامنے کرنا پڑے گا. تو پھر افتخار حسینی عرفان ٹاؤن کی سرزمین پہ یہ بات کرنے کا حق رکھتا ہے. یعنی جس نے جہاں بھی علی کی ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار، محمد کی رسالت. اللہ اکبر. آپ جیے سدا سلامت رہے. جو علی پہ خوش ہو رہے ہو مالک سدا سلامت رکھے. بابا جی دعا فرمائیں گے. آپ جیئے سرکار سدا سلامت رہے. سرکار بسم اللہ. آپ جیئے سارے راضی بیٹھے ہیں. پچھلے سردار مالک سدا سلامت رکھے. ہے تو وجہ سرکار ہائے. یہ اصغر بھائی ہم کسی بھی علاقے میں بندہ چلا جائے مولا کے محبت سے بندہ جاتا ہے نا، ذکر کے وسیلے سے
सारे तो नहीं होते लेकिन 2-4 बंदे होते हैं, गले में अजीब रंग का साफा होता है, वो हमें मिलते हैं। वो क्या कहते हैं जी, यहाँ पर बड़ा अमन अमान है, बड़ा अमन अमान है और यहाँ पर तबलीग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तबलीग की बहुत ज़्यादा भाईजान ज़रूरत है। मुझे देखिए बाबा जी, तबलीग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई। पूछा जाए जी कौन सी तबलीग, किसकी बात, वो कहते हैं जी यहाँ पर नमाज की बात करें, रोज़े की बात करें, हज की बात करें, ज़कात की बात करें, हक़ुक़ुल्लाह की बात करें, हक़ुक़ुल इबाद की बात करें। मैंने कहा भाई जो बंदा, तवज्जो सरकार, फजीलत नमाज का जुमला आ गया है तो मैं यहाँ पर आपके हवाले करने लगा हूँ। आम तौर पे नमाज है ही हमारे लिए, नमाज है ही। आम तौर पे कोई शख्स नमाज पढ़ के आए ना, असगर भाई चौड़ा होकर फिर रहा होगा, ए जी मैं बहुत बड़ा नमाजी हूँ जी, मैं साढ़े होते एहसान की तो वैसे साढ़े आस्ते पढ़ी हो। हाँ, और देखो अली वालों की शान क्या है, जब कोई अली वाला नमाज पढ़ के पहला कदम बाहर रखता है, खुद नमाज अर्श पे रहने वालों को बताती है, वो देखो अली वाला आ रहा है। अल्लाह अकबर। ये नमाजी बोले हैं, ये मातमी बोले हैं, ये नमाजी बोले हैं, ये मातमी बोले हैं। मालिक आपको सदा सलामत रखे। और असगर भाई हम पर यह एतराज़ होता है कि मजलिस हुसैन इब्न अली में ये नमाज का तज़किरा ही नहीं करते, ये जी नमाज के मुनकर है। ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो। जो बंदा मैं अपने मजहब और अपने अकीदे की वकालत में बात करने लगा हूँ, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ता है, वो नमाज का मुनकर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा अकीदा नमाज ये है, जो बंदा नमाज का मुनकर हो उस पे अली लानत करता है, जो अली का मुनकर हो खुद अल्लाह लाना। अल्लाह अकबर। आप जिए, आप जिए, सदा सलामत रहो। बिस्मिल्लाह करो। नमाज या अली, किसकी ज़रूरत है? नमाज की, रोज़े की बात, हज की बात, ज़कात के। मैंने कहा भाई आप इसे तबलीग कहते हैं? वो कहते हैं हाँ जी, हम नमाज को तबलीग कहते हैं, रोज़े को तबलीग कहते हैं, हज को तबलीग कहते हैं, ज़कात को तबलीग कहते हैं। मैंने कहा भाई मैं आपकी मानो या ना मानो, मुझ पर आप हुज्जत नहीं है, मेरे ऊपर कुरान हुज्जत है। आओ कुरान खोलते हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यहसिमुका मिनन नास। 6666 कुरान की आयत है, 114 सूरतें हैं, 30 सिपारे हैं। जाओ कुरान की एक एक आयत पढ़ के देख लो। कुरान में लफ्ज़ बल्लिग यानी तबलीग कर एक मर्तबा आया है, और वो भी अली की विलायत के साथ। अल्लाह अकबर। जागना यार खुदा के लिए, जागना यार खुदा के लिए, फिक्र ज़ाया ना हो जाए। एक मर्तबा अब बंदा असगर भाई मौलवी के सर पे रखे कुरान, उसे यकीन बहुत है ना, कुरान रख के पूछे कि जब ये तबलीग वाली आयत नाजिल हुई, इसके हुक्म की तामील में नबियों के सुल्तान ने पहले नमाज पढ़ाई या अली की विलायत का ऐलान किया है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई अली की विलायत का ऐलान किया है। नमाजें हमारे लिए हैं, रोज़े हमारे लिए हैं, हज हमारे लिए है, ज़कात हमारे लिए है, लेकिन 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक अकबर की कसम मैं झूठ बोलूँ इसी मिंबर हुसैन पे गूंगा हो के मर जाऊँ, मर जाऊँ, कलमा नसीब ही ना हो, 14 की शफाअत से महरूम हो के मर जाऊँ। लाख नमाजें पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ने से हरगिज़ ये पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। फिक्रे भी पढ़ने हैं, चेहरे भी देखने हैं, फिक्रे भी पढ़ने हैं, चेहरे भी देखने हैं। लाख नमाजें पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ने से अस्कर भाई हरगिज़ पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। रोज़ा रखने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। ज़कात अदा करने से भाई पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। खैरात करने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। तस्बीह पढ़ने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। तिलावत कुरान करने से पता नहीं
نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، دعائیں مانگنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، عمرے پہ جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، حج پہ جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، طواف کعبہ کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، غلاف کعبہ چومنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، زمزم پینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، مدینے کے باغ کھا جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، مومن کون ہے منافق کون ہے، مکہ رہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، مدینے دفن ہو جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، نجف کربلا رہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، مشہد قم رہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، آذان دینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، اقامت کہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، مسواک کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، عباء پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، کباب پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، امامہ سر پہ سجانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ اور گجرانوالہ والوں پتہ عرفان جی ٹاؤن والوں کیسے لگے گا کہ بابا جی مومن کون اور منافق کون ہے، ہزاروں کا اجتماع ہو اٹھ کے بولے اگلے جملے کا حق ادا نہیں ہوتا، پتہ کیسے چلے کہ مومن کون اور منافق کون، مومن کون اور منافق کون۔ تو پھر فیصلہ ہونے لگا ہے، نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر نے نبیوں کے سلطان سے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ مومن کون اور منافق کون؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا اپنے مجمع عام و خاص میں میرے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کرنا، پھر چہرے دیکھنا، چہرہ کھل جائے تو مومن ہے، بگڑ جائے تو منافق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسے نہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری۔ ماں حسین کی آپ پہ راضی ہو، مالک آپ کو صحت عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ کے لیے جس پہلی مزدور کو قتل کیا گیا وہ جناب آسیہ ہے۔ جب فرعون کو پتہ چلا نا کہ لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے اور موسیٰ کو اس نے پالا ہے، جناب آسیہ کو بلایا، ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گاڑ کے پتھروں سے مار دیا جناب آسیہ کو۔ رونے والوں، محمد رسول اللہ کے لیے جس پہلی مزدور کو قتل کیا گیا وہ ہمارے یاسر کی ماں جناب سمیہ ہے۔ اس کے ہاتھوں میں رونے والوں انہوں نے کیل تو نہیں گاڑے، البتہ ہاتھ پتھروں کے نیچے دے کے نیزوں سے کیما بنا دیا۔ جرم تھا محمد رسول اللہ، روتے روتے شیعوں مر بھی جاؤ تو غربت بطول کا حق ادا نہیں ہوتا۔ علی ولی اللہ کے لیے جس پہلی مزدور کو قتل کیا گیا وہ حسن حسین کی ماں زہرا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا پرسا قبول فرمائے، ہم مولا آپ کی ہائے کو قبول فرمائے۔ بطول کی غربت پہ رونے والوں، ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ چند کھجوروں کی خاطر بی بی دربار میں گئی تھی، لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، چند کھجوروں کی خاطر نہیں گئی تھی بلکہ اپنا حق لینے کے لیے گئی تھی۔ ظالم تخت پہ بیٹھ کے کہتے تیرے پاس کوئی باپ کا لکھا ہے تو پیش کر، اور رونے والوں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے محمد کی بیٹی نے ایک تحریر نکالی۔ بابا جی تحریر نکال کے ان ظالموں کے حوالے کی، محمد کی بیٹی کھڑی ہے، 400 نوکر کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، ایک نے پڑھ کے دوسرے کو دیا، دوسرے نے پڑھ کے تیسرے کو دیا، تیسرے نے پڑھ کے چوتھے کو دیا، 400 نوکر نے تحریر مصطفیٰ کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد ایک بے غیرت اٹھا، اس نے محمد کی تحریر کو چھینا، چھیننے کے بعد اس ظالم نے پہلے تحریر کے ٹکڑے کیے۔
नहीं आता मातम तेरे अपने मुकद्दर की बात है। पहले तहरीर के टुकड़े किए, फिर ज़मीन के हवाले किए। अज़ादारो मोहम्मद की बेटी तहरीर के टुकड़े उठाने के लिए जब झुकी थी, बीबी के सारे बाल सियाह थे, लेकिन जब एक एक पुर्जा इकट्ठा किया, बीबी खड़ा होने लगी, बीबी के सारे बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई, रो के कहती है पापा अभी तेरा कफन भी मैला नहीं हुआ, देख तेरी बेटी को अजर रिसालत मिल रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। इतनी हाय जरूर बुलंद कर लेना कि साथ वाला मोमिन आपकी हाय का गवाह बन के चला जाए। पर्दादारों में शाम वाली बीबी अपनी माँ का पुरसा लेने के लिए तशरीफ फरमा है। अज़दरान इमाम मज़लूम करबला अजर रिसालत लेके मोहम्मद की बेटी घर आई। दरवाजे पे मुसलमान आ गए, दस्तक दी, अंदर से जनाब फिजा मन अंता अलल बाबिल बतूल, कौन है बतूल के दरवाजे पे? कहा ऐना ऐना अली, अली कहाँ है? आवाज़ अली मशगूल फी जमेल कुरान, अली तो कुरान पाक जमा करने में मशगूल है। ये कहते हैं अली को बाहर भेज दे वरना हमने हया नहीं करना। अज़ादारों ये थोड़ी देर खड़े रहे, दोबारा दस्तक हुई, जनाब सैयदा दरवाजे पे तशरीफ लाई। इन्होंने कहा अली को बाहर भेज, हमने हया नहीं करना, जो बंदा देखेगा उसकी बेसाख्ता हाय निकल जाएगी। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, आगे लकड़ी का दरवाज़ा था, पीछे मोहम्मद की बेटी थी, पीछे पत्थरों की दीवार थी। एक जालिम ने दरवाजे पे लकड़ियों को जमा किया, दूसरे जालिम ने आग लगाई, आग भड़कती रही, लोहे की मेखे दरवाजे में थी, सारी सुर्ख हो गई। एक जालिम दौड़ता हुआ आया, उसने टांग से दरवाजे को धक्का मारा, जलता हुआ दरवाजा मोहम्मद की बेटी पे गिरा। बीबी दरो दीवार के दरमियान तड़पती रह गई। ऊपर से फौजियों ने गुजरना शुरू कर दिया। इन्होंने अली के गले में रस्सी डाली, अली को दरबार लेके जा रहे थे। या जनाब सैयदा ने पूछा फिजा मेरा सरदार अली कहाँ है? आवाज आई मुसलमान वो अली के गले में रस्सी डाल। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हम मौला आपकी आवाज़ों पे रहम फरमाए, डर के पढ़ रहा हो। हम मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। मुसलमान अली के गले में रस्सी डाल के अली को दरबार लेके जा रहे हैं। अज़दरान इमाम मज़लूम करबला जनाब फिजा से जनाब सैयदा ने कहा फिजा मुझे सहारा दो। फिजा ने सहारा दिया। मोहम्मद की बेटी दीवार का सहारा लेते हुए हुजरे में आई। बीबी ने आके तबर्रुकात वाला संदूक खोला, मोहम्मद का अमामा सर पे रखा, मोहम्मद की अबा पहनी, मोहम्मद की कबा पहनी, मोहम्मद का आसिक के सहारे से बीबी रोते रोते मोहम्मद की कब्र पे आई। आके अमामा उतारा, सफेद बालों में खाके मदीना डाली। रो के बीबी ने बैन किए, रो के बीबी ने कहा पापा इन्होंने